FM تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان انصاری۔ ناظرین، آج 1 مئی مزدور ڈے ہے۔ مزدور ڈے کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ وہ کہتے ہیں، شاعر نے کیا خوب کہا کہ اجرت میں نہ ہوا اضافہ، کام اور بڑھ گیا، مزدور کا دن تھا امیر کا آرام بڑھ گیا۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے معروف تجزیہ کار، کالم نگار اور اپنی ایک منفرد آراء رکھنے والے جناب ادریس ناز صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میاں شرح زرائیں صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے PP 61 گوجرانوالہ سے یہ امیدوار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ سر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں جناب ساجد کالو صاحب، یہ مسلم لیگ نون کے سینئر اور سرگرم کارکن ہیں اور اس کے علاوہ گوجرانوالہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ میں کالو صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں میاں صاحب آپ سے، میاں شریف صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جو بلاول بھٹو صاحب ہیں اور ان سے پیچھے جو جتنی بھی ان کی قیادت تھی، یہ ساری پاکستان کی پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کا یہ نعرہ ہے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ مزدور کی پارٹی ہے، اور تقریباً کچھ 40-45 سال سے آپ برسر اقتدار بھی رہے مختلف ادوار میں۔ پاکستان کے آپ کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہیں، آصف زرداری صاحب 5 سال صدر رہے، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اس سارے ٹینیور میں آپ نے یا آپ کی پارٹی نے مزدوروں کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں؟ پہلے تو میں آپ کے پروگرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں عوام کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو موقف رکھنے کا موقع دیا۔ میں آپ کو پہلے تو آپ کی بات کی میں درستگی کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 40 سال سے نہیں، کوئی پاکستان میں 13 سے 16 سال تک اقتدار میں رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو میجورٹی میں گورنمنٹس ملی ہیں تو وہ ہماری گورنمنٹ میں پورا ہمیں ٹرنیور نہیں دیا گیا، ہماری گورنمنٹ ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ واحد آصف علی زرداری صاحب ہیں جن کا ٹرنیور 5 سال پورا ہوا، اس میں بھی ہمارا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کیا گیا۔ جی، اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ بات پتہ کیا ہے، یہ سوال آپ کا نا بیسیکلی جرنیل سے بنتا ہے جنہوں نے پاکستان کے 75 سالوں میں سب سے زیادہ برسر اقتدار رہے ہیں۔ ان کا جو اقتدار ہے نا وہ 30 سے 40 سال کے درمیان تک رہا ہے۔ اور دوسری جو بات ہے نا کہ ہمیں نا ہمیشہ ہی پاکستان میں جب بھی گورنمنٹ ملی ہے نا وہ کولیشن گورنمنٹ ملی ہے۔ تو کولیشن گورنمنٹ میں بڑے مسائل درکار ہوتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے نا عوام کو چیزیں ڈلیور نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، جب بھی کوئی ہم کام کرنا چاہتے ہیں نا تو نیچے سے جب آپ کسی کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا، جیسے M کے ساتھ ہوں گے یا کاف لیگ کے ساتھ ہوں گے یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوں گے تو وہ نیچے نا آپ کو یہ آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں لوگ کہ ہمیں فنڈز دیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی بھی پارٹی کو ایک میجورٹی ملے، جیسا کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ PM نون کو ہمیشہ پاکستان میں میجورٹی میں اقتدار ملا ہے، اور اس وجہ سے وہ عوام کو ڈلیور بھی کرتے تھے، جن کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک نا وہ کیا اسٹینڈ بائی تھا۔ اب دیکھیں کہ PM نون بھی کولیشن میں ہے، کولیشن کی وجہ سے اب دیکھیں ان کو کتنے لاتعداد مسائل ہیں۔ اب وہ عوام کو میری نظر میں اس طرح سے ڈلیور نہیں کر پا رہے جس طرح ان کی پہلی گورنمنٹ ڈلیور کر پائی ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ مزدوروں کے لیے کیا کیا؟ جی، ہمارے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے پاکستان بلکہ دنیا کا سب سے مشہور نعرہ دیا، چاہتا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو کے کچھ ورڈز ایڈ کروں گا۔ وہ کیا کہتی تھی؟ چاہتا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، لیکن ہم ان کو یہ چیزیں دے دیتے، لیکن ادھر کبھی ہتھوڑا گروپ آ جاتا ہے، کبھی ہماری گورنمنٹ کو چلنے نہیں تھا دیا جاتا، ہمارے منشور پہ پورا نہیں، ہمیں کام نہیں تھا کرنے دیا جاتا۔ میاں صاحب، میں کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ کا قائل نہیں رہا۔ جی، میں ایک ڈیموکریسی کو پسند کرتا ہوں، ایک جمہوری ملک میں رہتا ہوں، جمہوریت کو پسند کرتا ہوں۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ 75 سال تقریباً انہوں نے گزارے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے ٹوٹل مدت ہوئی ہے نا 40-45 سال۔ اچھا، وہ جتنا بھی انہوں نے دور لیا اس میں انہوں نے یہ قطع نظر اس بات سے کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن عوام کو ڈلیور کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔
وہ میکسیمم, اور شاید میرا خیال ہے کہ پاکستان جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ادوار سے کہیں بہتر ڈیلیور کیا انہوں نے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی جو قائد عوام تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے نعرہ لگایا. نعرے, کیا آپ کی پارٹی کا کام صرف نعرے لگانا تھا اور صرف نعروں تک محدود تھی؟ آپ سندھ کے اندر مسلسل پچھلے کئی ادوار سے آپ برسر اقتدار میں ہیں. آپ اگر پاکستان کو چھوڑ دیں تو صرف سندھ کے اندر ہی آپ نے عوام کو یا مزدور کو کیا ڈیلیور کیا؟ سب سے زیادہ برا حال مزدور کا سندھ میں ہے. اتنا تو سب سے زیادہ کرپشن مطلب سندھ میں ہے, سب سے زیادہ قتل و غارت سندھ میں ہے, لوٹ مار کی جو مطلب بازار گرم ہے وہ سب سے زیادہ سندھ میں ہے. تو سندھ آپ کا مطلب پھر کیوں کمزور ہے؟ آپ کا نا سوال تو میری سمجھ سے باہر ہے سندھ والا. اگر ہم نے سندھ میں ڈیلیور نہیں کیا تو مسلسل ہی ہم سندھ میں گورنمنٹ کیسے کر رہے ہیں؟ وہاں پہ کوئی اور مضبوط پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اس لیے نہیں, اس میں ہمارا فالٹ تھوڑی ہے کہ اس میں کوئی مضبوط امیدوار نہیں ہے. اب دیکھیں پنجاب میں ہم نے ڈیلیور نہیں صحیح کر پائے تو ہمیں پنجاب میں ہمارا بینک بورڈ چیک کریں کیا ہے ہماری پرفارمنس پہ. اگر ہم پرفارمنس سندھ میں ڈیلیور نہیں کر پا رہے وہاں یہاں پہ ریپلیسمنٹ ہے نا, یہاں پہ تو پی ایم ایل این نے آپ کو ریپلیس کر دیا, وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں. اچھا ابھی عمران خان آئے, عمران خان کے دور میں شاید اس سے پہلے اتنی مضبوط اپوزیشن سندھ کے اندر نہیں تھی جتنی مضبوط اپوزیشن اس دفعہ بنی. اور اگر یہی صورتحال رہی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آنے والا دور پیپلز پارٹی سے ویسے ہی چھین لیا جائے گا سندھ میں بھی. میں نا آپ کو زرداری صاحب کے الفاظ کون کرتا ہوں. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ووٹ لینا رشتے کروانے سے زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہم سندھ میں ڈیلیور نہیں نہ کر پا رہے یا نہیں کیا ہوتا تو ہمیں عوام ووٹ نہ دیتی. میں آپ کو کراچی کی, اب تو ہماری کراچی میں بھی پوزیشن بڑی اچھی ہو گئی ہے. چلے آپ سے یہی پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا. مثلا آپ کوئی اپنے کوئی بڑے پروجیکٹ کوئی بڑے کام گنوا دیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے پنجاب کے اندر, وفاق کے اندر یا سندھ کے اندر کسی بھی صوبے میں. میں آپ کو سندھ کے متعلق 2-3 بہت ہی بڑے انٹرنیشنل منصوبے آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک تو پاکستان سے سب سے بڑا ہم نے ہاسپٹل لیور کا بنایا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ مشینری ہمارے ہاسپٹل میں ابھی لگائی گئی ہے جس میں پورے پاکستان کے لیے فری علاج کا کنسیپٹ دیا ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کا ہے. دوسری ہم نے کراچی کی اور سندھ کے لیے سب سے اچھی بسیں بنائی ہیں, اور جو عوام کو فری کرائے کی صورت میں عوام کو وہ ہم سہولتیں دے رہے ہیں. جو بسوں کا پروجیکٹ تھا وہ تو وفاقی گورنمنٹ یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان نے تحفہ دیا ہے سندھ کو. سر وہ دیا تو ہماری آپ تو وہاں پہ پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے, جو وہاں پہ سب سے مزدور کی سب سے بڑی یا غریب کی سب سے بڑی جو سمسیا ہے, سب سے بڑی جو پرابلم ہے, سب سے بڑا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ صاف پانی نہیں ہے, پینے کا پانی میسر نہیں ہے. صاف پانی تو دور, سندھ کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی ہے ہی نہیں, آپ وہاں پہ پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیں, اگر یہ اتنے ہی مسائل جو آپ مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں, اگر اتنے ہی مسائل ہوں تو وہاں کے لوگ اب ایک ایم این اے کو نا 1 لاکھ سے ابو ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں کسی بھی ووٹ. آپ کی گورنمنٹ ووٹوں سے نہیں بنتی, معذرت کے ساتھ, یہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, ساری پاکستان کو پتا ہے کہ گورنمنٹ یہاں پہ کیسے بنتی ہے. آپ ووٹوں سے نہیں آتے. اچھا مجھے یہ بتائیں, وہ تو پورٹ کھول دیا نا بلدیاتی انتخابات. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جو سیٹیں ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ شو ڈال رہے ہیں. میری بات سنیے, میں آپ کے پروگرام کے تسلسل سے آپ کے سوال کو ہی پڑھا کرتا ہوں. اچھا میں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ووٹوں سے نہیں آنا چاہتے, میرے والد صاحب نے 2018 میں پنجاب میں رہتا ہوں, پنجاب میں سیاست کرتا ہوں. میں آپ کے لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جیتنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کو میں بڑا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے اس بات کا بخوبی پتا کہ میرا پارٹی کا ہمارا بینک بورڈ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بہت زیادہ کم ہے. اگر یہ بات مجھے لگتا ہے آپ کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. یہ ووٹ بینک تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا آپ اپنے سوال کے اوپر ہی آپ آ گئے. اچھا سندھ میں ہمارے بندے جیت رہے ہیں, پنجاب میں ہمارے بندے ہار رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کون سا قانون ہے جو سندھ میں ہمارا آپ کے والا سوال کا فارمولا چل جاتا, پنجاب میں کیوں نہیں چلتا؟ اب آپ مجھے خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ضمانت ضبط ہو. دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں مجھے بتائیں کہ میں جیتنا چاہتا ہوں. پاکستان میرا سوال سن لیں ذرا. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے, ایک مدت سے برسر اقتدار ہے. پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار ہے. وہ میں کالو صاحب کی طرف جب جاؤں گا تو ان سے سوال کروں گا. فی الحال یعنی پنجاب میں جو ہے نا وہ آپ کی دور دور تک کوئی اس کی امید اور چانسز نہیں ہے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا, میں آپ کا نا سوال آپ کو نا پریکٹیکل طریقے سے بتاتا ہوں. پھر چلیں ہمارے پروگرام کا وقت تھوڑا مختصر ہے, میں مزید آگے بڑھتا ہوں. میں ساجد کالو صاحب کی طرف چلتا ہوں. ساجد صاحب آپ ایک مدت سے پاکستان مسلم لیگ نون بھی چلے وفاق میں تو شاید اپنا ٹنیور کسی وقت نہیں پورا کر سکے کسی دور میں, لیکن جو
पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा जो हैं वो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ टैक्सेस के या इनकम के, वो मतलब पंजाब है। पंजाब में आप कोई 35-40 साल तकरीबन मुख्तलिफ अदवार में आपने हुकूमत की है, कलेक्शन में या मतलब सेपरेट। आपने, आपकी पार्टी ने क्या डिलीवर किया है, मजदूर को क्या दिया है जिससे मजदूर आज खुशहाल हो? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ FM न्यूज़ का, और जिन्होंने आज हमें दावत दी, और आपकी दावत पे आज हम लाइव प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। आपका सवाल था कि हमने मज़दूर को क्या दिया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो भी दौरे इक़्तिदार में आया और दौरे इक़्तिदार से वापसी गया, उसने हमेशा मज़दूर के ऊपर ही सियासत की, मज़दूर पे ही सारा सब कुछ डाल दिया। आज हमने वाकई मज़दूर को कुछ नहीं दिया। ये हकीकत है कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात है, हम सियासत करें, ज़रूर करें, सियासत के प्लेटफार्म से यहाँ तक रहे, मज़दूर के ऊपर ना जाए, से सबसे बेहतरीन चीज़ है। मज़दूर को वाकई आज तक वो चीज़ें नहीं दी गई। जब हम सियासत करते हैं और सियासत में आते हैं, हमें ये होता है कि शायद सारा कुछ छीन के ना हम इन मज़दूरों को देंगे। जब हम दौरे इक़्तिदार में आते हैं, जब हम असम्बलियों में आते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ ख़जाना भी खाली है और यहाँ प्रोजेक्ट भी कोई थे जी। हमने मज़दूर को क्या दिया है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग जब भी दौरे इक़्तिदार में आई है, वो सूबाई असम्बलियों में आई है या नेशनल सतह पे आई हैं, इन्होंने मुल्क को बेहतरीन इंडस्ट्री दी। इस वक्त ज़रूरत है मज़दूर को एक बेहतरीन रोज़गार के लिए जी। मज़दूर को हमेशा रोज़गार तब भी मिलेगा जब इंडस्ट्रीज चलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है, जब भी दौरे इक़्तिदार में आई, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिसको बाब रहमत भी कहते हैं ना, ये जो इंडस्ट्री का दरवाज़ा है जी। ये एक ऐसा रहमत का दरवाज़ा है कि यहाँ मज़दूर जूते पॉलिश करने वालों से लेके और इंडस्ट्रीज मालिक तक ये रोज़गार आगे जाता है। खुशहाल जब भी मज़दूर देखा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में, दूसरी जमातों की निस्बत से हमने खुशहाल देखा है। बाकी ये है कि ये हमारे भाई पीपल्स पार्टी से हैं, ठीक है, जमात अपनी जगह पे, सियासत अपनी जगह पे, और PDM का इत्तेहाद अपनी जगह पे, क्योंकि ये तो अपनी सियासत कर रहे हैं जी। कहा कि अपनी सियासत करना। बात हो रही थी इनके साथ सिंध की। सर, इन्होंने तो सिंध में शायद क्या अच्छा होता कि तालीम के वो दरवाजे खोले होते, जो शऊर पैदा होता। जब तालीम के दरवाजे हम बंद कर देंगे और मज़दूर को मज़दूर ही रहने देंगे, तो ये फिर हालात इसी तरह होंगे। हमने मज़दूर के लिए क्या किया? मैं तो एक गुजरावाला से चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी कर रहा हूँ जी। आज के दिन हमने अभी मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी से निकल के आया हूँ। आज हमारा ये प्लान बना है कि जैसे ये कंक्रीट फैक्ट्री हैं, इस तरह बेशुमार ऐसी फैक्ट्री हैं जहाँ सालों से 10-10, 20-20, 30-30 सालों से फैमिलीज रहती हैं, बच्चे वहीं पैदा होते हैं, वहीं जवान होते हैं और वहीं शादी हो जाती है। आज हमारा ये मजदूर डे के हवाले से प्रोग्राम बना है कि हम एक कंटेनर लेके और बेहतरीन वहाँ एनवायरनमेंट AC वगैरह लगा के, जहाँ ये कंक्रीट फैक्ट्रियाँ होंगी, जहाँ मजदूरों की फैक्ट्रियाँ होंगी, हम वहाँ तालीम के दरवाजे खोलेंगे। उनको इंशाल्लाह ताला ये जो रोज़गार है ना, तालीम की शक्ल में लेके आएंगे। हम इनको दीनी दुनियावी तालीम से आगाह करेंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाले 10-20 सालों का ये प्रोजेक्ट है और यही लोग आगे इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रोज़गार की तरफ जाएंगे। ये चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत है। और सियासत का मामला है, 40 साल या 35 साल अगर मुस्लिम लीग नून को हुए हैं यहाँ आए, ये भाई पीपल्स पार्टी से बैठे हैं, पंजाब में गवर्नमेंट इन्होंने भी की है। आप देख लें, चेक कर लें कि क्या इनके दौरे इक़्तिदार में मजदूर कितना बेरोज़गार था और जब मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो मजदूर कितना खुश था। अच्छा कालू साहब, आप चूँकि उसकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो आज का चूँकि मजदूर यौम मजदूर है, तो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी छुट्टी है। बिल्कुल ऐसे ही। और जितनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो बिजनेसमैन हैं उनकी वो अपने घरों में आराम फरमा है, लेकिन उनकी फैक्ट्रियां जो हैं वो मतलब चल रही हैं और वहाँ पे मजदूर आज भी काम कर रहा है।
اسی طرح جو مطلب سرکاری آفیسرز ہیں وہ اپنے گھروں میں آرام فرمائے, سرکاری سطح پہ چھٹی ہے, لیکن مزدور آج بھی سڑکوں پہ چوکوں پہ کھڑا ہے اپنی دہاڑی کے چکر میں کہ مجھے کچھ مل جائے. اچھا, مزدور کے لیے کوئی بہترین جس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسا کوئی بنایا ہو, ہاؤس بنایا ہو یا کوئی ایسی جگہ بنائی ہو جہاں پہ مزدور کم از کم جہاں پہ وہ مزدوری کے لیے نکلتا ہے, اس کو کیا بولیں گے, جو سر اگر ادریس ناز صاحب آپ سے رہنمائی لینا چاہوں میں, جہاں پہ مزدور کھڑے ہوتے ہیں, جو عام طور پہ کوئی پوائنٹ ایسا جہاں پہ مزدور, گوجرانوالہ میں بے شمار پوائنٹس ہیں نا جہاں پہ مزدور کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ مزدوروں کی سہولت کے لیے بھی مطلب آپ کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے, مزدوروں کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, مزدور سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے, رات کو وہیں پہ سو جاتا ہے, کوئی قیام گاہ نہیں ہے, کوئی ان کے کھانے کے لیے کوئی مطلب کوئی بہتر جگہ نہیں ہے, اس کے لیے آپ کی گورنمنٹ یا آپ کی پارٹی یا مطلب چیمبر آف کامرس کیا کام سر انجام دے رہے ہیں؟ یہ جی پہلی دفعہ مزدور ڈے کے حوالے سے یہ تاریخ میں گجرانوالہ کی چیمبر آف کامرس یہ جو ہم اپنا یہ منصوبہ لے کے آئے ہیں نا کہ تعلیم کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے چیمبر آف کامرس کا پہلا قدم ہے. انشاءاللہ آنے والے سالوں میں, آنے والے دنوں میں جو ہی سانسوں نے وفا کی یہ اگلا مزدور ڈے آئے گا, ہم انشاءاللہ آپ کو رسپانس دیں گے کہ ہم نے مزدوروں کے لیے کیا کچھ کیا ہے. اب ہم اس حوالے سے میٹنگ کی تھی کہ یہ جو بے روزگار ہیں, مزدور ہیں, ہم اس کے لیے نا چیمبر آف کامرس سے کوئی ایک خاص فنڈ رکھیں, ایک مخصوص فنڈ اکٹھا کریں گے انڈسٹریز سے, اور یہ جو ایسے بے روزگار ہیں ان کے لیے کوئی روزگار سسٹم لے کے آئیں گے. ہم نے کوئی ایسا تو نہیں کرنا کہ آج کا دن ہے جی مزدور ڈے منانے کے لیے ہم جا کے خیالی پہ دسترخوان لگایا ہے, یا شیرا والا باغ یا چندہ قلعہ جہاں مزدور بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کے ایک دن منایا. ہم مزدور کا ایک دن نہیں, انشاءاللہ تعالی مزدور کا پورا سال جو ہے الحمدللہ وہ منائیں گے, اور مزدوروں کے ساتھ یکجہتی کریں گے. ہم انشاءاللہ مزدور کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں. یہ جب تک مزدور کو روزگار نہیں ملے گا ملک کے اندر, غربت تو اپنی جگہ پہ, یہ جو دہشت گردی ہے, یہ چوری اور اس طرح کے جتنے معاملات بن رہے ہیں یہ آج سارے اس وجہ سے بن رہے ہیں کہ ہم نے مزدور کے ساتھ انصاف نہیں کیا. مزدور انصاف مانگ رہے ہیں, ہم اس کو انصاف دے نہیں رہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, آج ہم سارے اس چیز کے مجرم ہیں. ہم نے ہمیشہ اپنے دور اقتدار میں آ کے ان کو اگنور کیا ہے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان کو اگنور کریں. اگر پاکستان میں سکون لانا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین یہ ہے کہ ہمیں روزگار کے دروازے کھولنے چاہیے. شکریہ. اچھا ناصب, آپ نے دونوں حضرات کی پولیٹیکل ویوز سنے اور ان کی پارٹیوں کی خدمات کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ چونکہ آپ کی پورے پاکستان کی سیاست پہ اور پارٹیز پہ ایک گہری نظر ہے, تو آپ ایک بہترین تجزیہ پیش کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, ساجد کالو صاحب نے تو اعتراف کیا کہ ہم مزدور کے لیے جو جس طرح ہم نے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے, ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مزید مزدور کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہیں ان کو فراہم کریں, کوئی ایسا روزگار فراہم کریں جس سے انہیں مستقل مزاجی سے مزدوری ملتی رہے. ان کی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور جو ہیں ہمارے محترم میاں شریف صاحب, وہ تو یقیناً اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے کہ ان کی پارٹی نے کچھ مزدور کے لیے کچھ کیا ہو, وہ ناروں تک ہی محدود ہے. اس ساری صورتحال میں سر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بہت شکریہ میاں صاحب. پہلی بات تو یہ کہ جو دونوں فاضل لوگوں کا جو کنکلوژن ان کی گفتگو کا, پاکستان کو بڑے 75 سال ہو گئے جی, جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے 30-35 سال سے آپ مسلسل برسر اقتدار ہیں. اب وہ کہہ دیں گے میں بلدیاتی الیکشن میں تھا, ہمیں فلاں صوبہ ملا, وفاق میں نہیں ہمیں ملا, ہمیں وقت پورا کرنے نہیں دیا گیا. کالو صاحب کہیں گے کہ نہیں جی ڈکٹیٹر آ گیا تھا, پرویز مشرف آ گیا تھا, نواز شریف صاحب کو یہاں سے بھگا دیا انہوں نے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 75 سال میں ڈکٹیٹرز جب بھی آئے ہیں, آپ نے خود فرما دیا کہ پاکستان میں جتنا ڈلیور ہوا, جو کچھ تھوڑا سا ہوا, وہ ڈکٹیٹرز کے دور میں ہوا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, کوئی شبہ نہیں کہ ڈکٹیٹرز نے بہت زیادہ خرابیاں پیدا کی. ہم 100% انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ انہوں نے کیا, مطلب پاکستان کو 2 لخت کیا. اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں. اچھا, جنرل ایوب کے دور میں جتنے بھی پاکستان میں ڈیمز ہیں, اب جن پہ سیاست ہو رہی ہے, فنڈز اکٹھے ہوئے, اب عدلیہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی فنڈ اکٹھے, عمران خان صاحب نے 50 ڈیمز بنا دیے پتہ نہیں کہاں. پاکستان میں جتنے بھی ڈیمز بنے یہ جنرل ایوب کے دور میں بنے تھے. اس کے بعد ہم نے ایک جوہڑ کمپاؤنڈ, ایک چپڑ بھی نہیں بنایا. ڈیمز بنے ایک ڈکٹیٹر کے دور میں.
जनरल ज़ियाउल हक आते हैं, कलाशनकोव कल्चर दिया, ये कहेंगे क्योंकि इनको भट्टो को फांसी लगा दी थी उन्होंने, ये जो मर्जी कहें, पाकिस्तान के कर्जे पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक दफा सिफर पे गए हैं, और वो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था जब हम पे मालियाती बोझ नहीं थे जी। उसके बाद मुहतरमा आई हैं, कर्जे शुरू हुए, नवाज शरीफ आए हैं, कर्जों में इजाफा हुआ, और जब आए इमरान खान साहब, इन्होंने तो इंतहा कर दी ना, 3.5 साल में 20,000 अरब रुपए का बोझ लाद के चले गए पाकिस्तान में। ये जमहूरी हुकूमतें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ आए हैं, वो हमने दौर देखा, आपने भी दौर देखा। परवेज मुशर्रफ आए हैं, तभी हमें इत्तेफाक की बात है, ज़ियाउल हक के दौर में रशिया की और अफगानिस्तान की जंग मिल गई, डॉलरों की बरसात हुई, हमें डॉलर जो है बहुत बेपनाह डॉलर्स मिले, हमें कर्जे उतारने का मौका मिला। परवेज मुशर्रफ के दौर में फिर हमें एक जंग मिल गई, वो अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग की, फिर डॉलर्स आए, और उस जंग में आपने देखा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में 65 रुपए किलो चीनी थी, डॉलर इतने का था, डॉलर 65 रुपए का था। परवेज मुशर्रफ के दौर में एक यूनियन कौंसिल के वाइस चेयरमैन को, नायब नाज़िम था उसे 1-1 करोड़ रुपया दिया गया। तो ये डिक्टेटर्स ने कुछ ना कुछ आपको दिया। अच्छा, दोनों पार्टीज को बेपनाह मौका मिला। अब मतलब जैसे मियां शरीफ साहब ने फरमाया कि हमें तो सिंध में भी ठीक से मौका नहीं मिला, वहां मौका मिला, मैंने ये मतलब ये राह फरार है। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के मार से वजूद में आने वाली पार्टी, उनके अपने वजीर आजम थे जनाब मिराज खालिद साहब। अच्छा, उनकी ईमानदारी पे नहीं जाना कि जनाब देखें वो बड़े ईमानदार थे। वो ग्वाल मंडी जहां मैं रहता रहा हूँ, ग्वाल मंडी उनका छोटा सा घर था, 2.5 मरले का, 3 मरले का, प्लस्तर से बगैर था वो। मिराज खालिद साहब, उसी घर में उनकी डेथ हुई। तो जो देखिए ना, आपने मौके देने हैं लोगों को, भाई आपका वजीर आजम जो है वो अपने घर में फौत नहीं हो सका, तो आपने लोगों को क्या देना था। पीपल्स पार्टी तो वो पार्टी है जो अपने वजीर आजम को भी अपना घर नहीं दे सकी, मतलब उन्हें आपने मौके देने होते हैं। साजिद खालू साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपने गरीबों को घर नहीं देने होते, उन्हें जब रोजगार दे देते हैं तो फिर उन्होंने घर उन्होंने बनाया। करप्शन के दरवाजे तो नहीं खोलने जी, बिल्कुल। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था मैं 50 लाख घर बना दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, ये सारे यही नारे और यही वादे जो थे वो पीपल्स पार्टी ने भी किए। लोगों को रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। और भट्टो साहब का आप देखिए, अयूब के दौर में चीनी जो थी वो 8 आने किलो थी, और उसमें जब इजाफा हो ना, एक चुवानियों से कहते थे उस जमाने में, और 25 पैसे अयूब कुत्ता हो गया और उन्हें इक़्तिदार से अलग होना पड़ा। भट्टो साहब जब तशरीफ लाए हैं, जिनकी पार्टी की ये डिफेंड कर रहे हैं, भट्टो साहब आए, वो चीनी 8 रुपए किलो ही थी। ये आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा कि 8 आने वाली चीनी भट्टो साहब के दौर में 8 रुपए किलो ही। और भट्टो साहब ने पाकिस्तान में पहली दफा, ये शहबाज शरीफ जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना इनके लीडर, ये भट्टो साहब का ततब्बो कर रहे हैं, उनके दौर में पहली दफा हर चीज की लाइन लगी थी। चीनी लेनी है तो लाइन में लग जाए, डिपो खुल गए थे, आपने आटा लेना है तो लाइन में लग जाए, आपने तेल लेना है, ये जो होता था उसे क्या कहते थे, तेल जो होता था खाम तेल, आपने वो लेना तो लाइन में लग जाए, उसके भी डिपो थे। तो भट्टो साहब ने लाइन का कल्चर मुतारफ करवाया। फिर भट्टो साहब ने एक और जुल्म किया इस मुल्क पर, जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब इनकी पार्टी के जो पानी चेयरमैन है, उन्होंने ये किया कि फैक्ट्रियां बंद कर दी उनको, यानी कि नेशनलाइज करने के बहाने। अच्छा, पीको जैसी फैक्ट्री इन्होंने छीन ली और लोगों को बेरोजगार कर दिया, और वो फैक्ट्री जो थी जब वापस दी तो चोरी लतीफ साहब चीख उठे थे, दोबारा खड़ी की, और दोबारा जब उनसे ली गई तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी वो पाकिस्तान छोड़ के उन्होंने फैक्ट्री लेने से इनकार कर दी, यार तबाह बर्बाद करके आप हमें दे देते हैं। तो इन्होंने, और फिर जब इनके लीडर आए मियां नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने बाकायदा चाइना से ताले मंगवाए थे फैक्ट्रियों को लगाने के लिए। फैक्ट्रियों को ताले लग गए। आप देखिए आज मतलब जो 4-5 करोड़ रुपए से बिजनेस करने वाला बंदा था, वो तो बेचारा फाके कर रहा है, वो तो सड़कों पे आ गया है। 4-5 करोड़ रुपए से बिजनेस करने वाला बंदा बिजनेस नहीं कर रहा, उसकी फैक्ट्री को ताला लगा हुआ है। अच्छा, हम बात कर रहे थे आज मजदूर की, तो पाकिस्तान में मजदूर के नाम पर वोट लेके आने वाली, आज आपने चूंकि 2 पार्टियां बिठाई हैं, यहाँ इमरान खान साहब का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, तो सर वो किसी वजह पहुंच नहीं सके, इनवाइट किया था वो, लेकिन अच्छा, मियां साहब दोनों पार्टी के मतलब मियां साहब बेशक कहते रहे कि हमें वफाक में 2.5 साल मिले, 2-2 साल मिले। भाई जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब जो थे वो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, वो भी एक डिक्टेटर थे। इसके बावजूद मैं कहता हूँ भट्टो साहब का कारनामा है कि कौन इनकार करता है कि उन्होंने कादियानियों को दायरे इस्लाम से खारिज किया, बड़ा काम है। 1973 का आइन दिया, बड़ा काम है। लेकिन उन्होंने जो किया सनद के साथ, ये भट्टो साहब की कब्र तक उन्हें याद रखेगा कि भट्टो साहब ने इस मुल्क में, चाइना के ताले तब नहीं आए थे, लेकिन फैक्ट्रियों को तबाह बर्बाद किया, बेरोजगार किया लोगों को। जब लोगों के पास रोजगार नहीं, बिजली का बहरान भी इन्हीं के दौर में हुआ, और फिर बिजली का बहरान आया उस वक्त वजीर इनके सदर पाकिस्तान ज़रदारी साहब के दौर में, और तब 18-18 घंटे 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। अलकिस्सा ये कि ये दोनों पार्टी जो है मियां साहब,
مزدور کے نام پر انہوں نے پالیٹکس تو کی ہے, مزدور سے ووٹ تو لیے ہیں, لیکن مزدور کے لیے نہیں کیا. جو ان کی پارٹی تھی جناب ساجد کالو صاحب کے لیڈر کی, اس پارٹی میں مسلم لیگ نون نے صرف سرمایہ دار کا تحفظ کیا ہے. یہ سرمایہ داروں کی پارٹی ہے, مزدور کی پارٹی نہیں ہے, یہ لیبر کی پارٹی نہیں ہے. جی ہم نے تو انہوں نے خوشحال کیا, بالکل نہیں, صرف انہوں نے سرمایہ دار کو خوشحال. کالو صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں ذرا. جی سر کالو صاحب سے, کالو صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں, کالو صاحب کو سنتے ہیں کہ ان کی پارٹی نے مزدور کے لیے کیا کیا. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے سرمایہ دار, جو سرمایہ دار تھے, چونکہ یہ 2 کو 4 سے ضرب دینے والے تھے, بلکہ 2 کو 400 سے ضرب دینے والے لوگ تھے, اس لیے ان کی اثاثہ جات تو جس کے پاس 2 ارب تھا اس کے پاس مطلب 20 ارب ہو گیا. لیکن جو مزدور تھا بیچارہ, میں نے کہا کہ انہوں نے بے روزگار کیا, لوگوں کو بے روزگار کیا. جو بیچارہ 2, 4, 5 کروڑ سے بزنس کرتا, اس کی فیکٹری کو تالے لگے ہوئے. یہ ہم نے ٹیکسز میں کمی کی ہے سر, ہم نے ٹیکسز میں کمی کی ہے. جب بھی یہ دیکھیں 98 میں نہیں, آپ کی موجودہ حکومت بھی بتا رہی ہے کہ آپ نے ٹیکسز میں کمی کی, آپ نے مہنگائی میں کمی کی ہے. آپ 1 سال سے ہیں سر. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو کچرا پی ٹی آئی نے ہمارے سر پہ آ کے پھینک دیا ہے, بھی یہی کہتی تھی کہ جو کچھ کیا دھرا ہے یہ پچھلی حکومتوں کا ہے. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے کیا دھرا ہے, تو آپ کیوں آئے تھے مہنگائی مارچ کر کے؟ نہیں, ہم مہنگائی مارچ کے ذریعے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں لوگوں کا اعتماد عمران خان صاحب سے اٹھ گیا تھا. یہ خان صاحب جب سے گورنمنٹ میں آئے ہیں نا, ان کا مشن ہی یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے بندوں کو پکڑ لیں, مسلم لیگ نون کے بندوں کو پکڑ لیں. انہوں نے سیاست کی تھی آ کے اپنا کوئی نہ کوئی غصہ نکالنے کے لیے. یہ غصہ بیسیکل انہوں نے پاکستان پہ نکالا ہے, پاکستان کی عوام پہ نکالا ہے. آج میاں صاحب بھی, زرداری صاحب بھی, یا پی ڈی ایم کے جتنے بھی کچھ ایسے لیڈران تھے جن کے اوپر انہوں نے کرپشن کے کیس ڈالے, آج کیا ملا ہے؟ زرداری صاحب سے کیا نکلا ہے؟ مسلم لیگ نون کے لیڈران سے کیا نکلا ہے؟ کوئی چیز. عمران خان نے, زرداری صاحب پہ کیس عمران خان نے نہیں ڈالے تھے, پی ایم نون کی گورنمنٹ میں بنے, سر پی ایم گورنمنٹ میں بنے ہیں, پر آ کے انہوں نے اتنا اربوں روپیہ لگا کے تحقیقات پہ جو لگایا ہے, ان کو نہیں تھا پتا. کالو صاحب گزارش یہ ہے کہ پاور لوم انڈسٹری تباہ ہوئی, زیادہ تر 90% تقریباً 80-90% بنگلہ دیش میں شفٹ ہوئی, اور اس کا کریڈٹ آپ کے لیڈر کو جاتا ہے. انڈسٹری, پاور لوم کی انڈسٹری کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ کردار پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. اچھا, اس سے اگر آگے چلیں, آپ چیمبر آف کامرس میں سارے داد و شمار آپ کے پاس ہیں. اگر ہم آگے چلیں تو مہنگائی مارچ جب ہوا تو محترمہ مریم نواز صاحبہ اور جناب حمزہ شہباز شریف دونوں بہن بھائیوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ ڈال کے کنٹینر پہ چڑھے اور اسلام آباد تک انہوں نے مارچ کیا مہنگائی کے خلاف, اور یہ کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے, ہم اس مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. اگر ہم اس مہنگائی کو کم نہ کر سکے تو کم از کم بڑھائیں گے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ عمران خان نے حکومت چھوڑی تھی وہاں سے تقریباً 150-200% مہنگائی بڑھ چکی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا کیا دھرا ہے, ہم مانتے, اگر یہ مان لیں کہ یہ عمران خان کا کیا دھرا ہے, تو کیا آپ کی پارٹی کو اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں تھا؟ آپ کیوں نہیں موقع دیتے عمران خان صاحب کو؟ وہ ترلے لے رہے ہیں کہ مجھے اقتدار دے, یہ عمران خان صاحب کو دے دیں ٹوٹا ہوا پاکستان جو اس نے توڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بے شک مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, مہنگائی پہ قابو ڈالنے کے لیے آئے تھے, پر مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی شکر الحمدللہ کہ آج اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہ ہوتی تو آپ کا پیٹرول بھی 400 روپے لیٹر تک جاتا, آپ کا ڈالر بالکل کنٹرول سے باہر ہوتا. بڑے مشکل فیصلے ہوئے ہیں یہ, ہم ان فیصلوں پہ بعض دفعہ تھوڑا بہت پچھتاتے بھی ہیں, پر مسئلہ یہ ہے کہ جس دلدل میں خان صاحب نے نہیں مریم بی بی نے کہا تھا وہ بات ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو معاہدے کر کے گئے ہیں نا عمران خان صاحب, جب ہم دورے اقتدار میں آئے ہیں تو تب ہمیں آگے پتہ چلا ہے کہ اتنے گندے معاہدے کر کے گئے ہیں, اتنے برے معاہدے کر کے گئے ہیں. پھر ہماری مجبوری تھی ان معاہدوں کے ساتھ ایک ساتھ ان کو لے کے چلنا, کیونکہ یہ ملک کی سالمیت تھی. صاحب یہ بھولے بننے والا, یہ مطلب پچھلی حکومتوں کا کیا درا ہمیں پتہ نہیں تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ جو آج معاہدے ہو رہے ہیں اس کا بچے کو پتہ ہے. کیا آپ بار بار اقتدار میں رہنے والے آپ کو نہیں پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیا کیے؟ آپ کو پتا تھا کیا معاہدے ہوئے, عمران خان صاحب نے کیا معاہدے کیے, اس کے باوجود آپ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا سب بیوروکریسی ساری ان کے ساتھ ہے, سر مسلم لیگ کے ساتھ ہے. ایسا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو معاہدے کر کے
نہیں ایک بات, جو معاہدے کر کے آتے ہیں وہ وزیر اس پہ سائن نہیں کرتا, وزیر اعظم نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے اسٹیٹ کا جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ جا کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا جو سگنیچرز کرتے ہیں. اچھا وہی لوگ تھے نا, یہ اب یہ کہہ کے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, عمران خان صاحب جیب میں کاغذ لے کے گئے تھے, آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جیب میں رکھا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں. یہ بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. کالو صاحب اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ اگر آج عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتی نا تو وہ تو اگلے کالو صاحب عمران خان کو چھوڑ دیں نا, کالو صاحب عمران خان کو چھوڑ دیں, ہم تو بات نہیں کر رہے. عمران خان نے بے شمار کرپشن کی, عمران خان نے پاکستان کو تباہ کیا, عمران خان نے اکانومی پہ سمجھوتا, اس کو چھوڑ دیں عمران خان کو. آپ عمران خان کی بات نہ کریں, آپ اپنی بات کریں. آپ نے ایک جملہ لے لیں, بعد میں ہم دونوں فاضل دوستوں کو سنیں. ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں جی اگر بی بی کو ٹنیور پورا کرنے دیا جاتا 5 سال تو دودھ کی نہریں. میاں صاحب یہی کہتے ہیں, اور اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں 1 سال میں اور دے دودھ کی نہریں. تو ہمارے ایک بزرگ ہے وہ کہا کرتے تھے اگر میرے دادا نانا فوت ہوتے تو ہر طرف ہماری حکمرانی ہونی تھی. تو ان کا تو یہ ہے کہ اگر ان کے دادا زندہ ہوتے, اگر انہیں 5 سال پورے ملتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. سر اس پہ جی ناصب کالو صاحب کا موقف لیتے ہیں. جی کالو صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بڑی مشکل دلدل میں ہے. یہ پی ڈی ایم کی ہمارے تحفظات ہیں پہلی گورنمنٹ پہ. یہ انشاءاللہ جو ہی اگلا الیکشن آتا ہے نا تو یہ ہمارا ایک انڈسٹری کا نظام, پاکستان اس وقت جو قرضے کی دلدل میں ہے. کالو صاحب آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کو اگلے دور اقتدار میں آپ کو حکومت ملے گی؟ 100%. جتنی آپ نے مہنگائی کر دی, عوام تو ہم نے سروے کروایا باقاعدہ, اور صرف ہم نے نہیں کروایا, انٹرنیشنل سرویز پہ ہو چکے ہیں. عوام آپ سے ناک تنگ ہے. عوام سمجھتی ہے کہ یہ سارا کیا دردا یہ اپنا پی ٹی آئی کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ ہم تو چلتے ہمیں تو درمیان سے گورنمنٹ ملی ہے. اچھا امریکہ نے آپ کو دیا میاں صاحب, آپ بھی اس میں بلکہ صرف مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے. میاں صاحب کے تمسکر پہ بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں میاں صاحب نے تمسکر اٹھایا کہ آپ نے چھینی ہے. میاں صاحب انہوں نے نہیں چھینی, یہ بیسک یہ زرداری صاحب کا پلان تھا, اور زرداری صاحب نے اس بات کے نواز شریف یا شہباز شریف کو آمادہ کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے مل کے ان کو آمادہ کیا. تو اب آپ ان کا تمسخر کیسے اڑا سکتے ہیں کہ آپ نے چھینی ہے؟ بڑے مزے میں ہے نا. اچھا یہ اتنے مزے میں ہیں کہ وزارتیں یہ انجوائے کر رہے ہیں, اسپیکرشپ ان کے پاس ہے, وزارت خارجہ ان کے پاس ہے, ان کے جو پارٹی. اچھا اور مزے کی بات, انہوں نے زرداری صاحب نے عید پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا جی چونکہ ہم تو اتحادی ہیں, ہم حکومت میں نہیں ہیں. در حقیقت سر نون لیگ کو عوام کی نظر میں گندا کرنے والے جناب زرداری صاحب ہیں. سبھی کو, ہاں جی سبھی کو, وہ ایسا پتا کھیل گئے ہیں کہ وہ. میری بات سنیں, میں نے بڑے تحمل کے ساتھ ادریس بھائی صاحب کی بات سنی ہے, ساجد بھائی کی سنی ہے, آپ کی بھی سوال سنے ہیں. چلے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 12 سے 16 سال کے درمیان تک ہمیں ٹرنیور ملا, اس میں ہم نے کیا کیا عوام کو ڈلیور کیا, جس کی بیس پہ ہمیں سندھ میں ووٹ ملتے ہیں. پنجاب میں بیسیکلی 2000 انتخابات میں بتانے لگا 2008 سے جو 2012-13 تک کا ہمارے پاس ٹرنیور تھا, اس میں ہم پنجاب کی گورنمنٹ کو نہ ڈلیور نہیں کر پائے. جو صحیح بات, آپ کے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں. اور انہوں نے رینٹل پاور پہ جی میں سارے سوال آپ کے سارے بڑی کرپشن, میری بات رینٹل جو اس وقت, میری بات سنیں, یہ پیپلز پارٹی کا کیا در ہے. میری بات سنیں, پیپلز پارٹی کا کیا در نہیں, آپ کی جوڈیشنل نے, آپ کے پی ایم این نون نے, جس نے بھی یہ الزام لگائے آج تک ثابت نہیں ہو سکے. الزام نہیں ثابت کو چھوڑے, یہ مانے نا آپ کا یہ جو بجلی کا جو میں آپ کے سارے سوال جواب دوں گا, مجھے بولنے کا موقع. 11,000 ارب روپیہ وہ بچا کے لے گئے, مطلب یہاں الزامات ثابت نہیں ہوتے میاں صاحب. سر ہوتے ہیں, میں کیوں نہیں ہوتے سر, میں بتا دیتا ہوں. نواز شریف کو اقامہ کے اوپر نکالا گیا, یہ ان پر جرم ثابت ہوا, ان کے اوپر اس کو 6 سال کی قید ہوئی ہے, سزا ہوئی ہے. یہ تو آپ کی پارٹی کے خود, یعنی آپ کی پارٹی کے سینئر ترین قیادت, آپ کی پارٹی کی لیگل ایڈوائزرشپ, وہ سارے کہتے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ ہے. کسی کو اقامہ کی بنیاد پہ, اس بات پہ کہ اسے اقامہ نکلا اور وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتا, یہ نکال الزام چوری کا تھا. مجھے بولنے کا موقع دیں, اب تھوڑا سا آپ کی مہربانی ہے, میں نے بڑے تحمل سے تینوں بھائیوں کی بات سنی ہے, مجھے بھی بولنے کا موقع دیں گے. تو پہلے تو عدیل صاحب اور آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ڈلیور کیا کی, میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہماری ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی, ہم نے سب سے پہلے پاکستان کو پہچان دی, ہم نے آئی ڈی کارڈ دیا آپ کو. دوسرے بات پہ ہم نے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ پہچان دی, ہم نے پاسپورٹ دیا پاکستان کو. اس کے بعد ہم نے جو میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کی بخشش کا جو ذریعہ
قادیانی کو اسلام سے باہر ان کو نکالا. یہ میں کہتا ہوں پورے پاکستان کی عوام پہ, میں سمجھتا ہوں پورے مسلمانوں پہ یہ تو اس میں تو سر کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر اس وقت کے علماء زندہ نہ ہوتے, شاہ نورانی صاحب, مولانا عبد سر ایسے وسیلہ تو ذوالفقار علی بھٹو یہ ماننے تو صحیح نا. اب گورنمنٹ دیکھیں نا, جب اس میں سر صرف ایک ہی کاوش نہیں, اس میں علماء کی طویل جدوجہد ہے, علماء کی قربانی ہے, علماء نے سر جانے چلیں آپ کو جب ہم کریڈٹ دیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب, کریڈٹ ہمیشہ لیڈر کو ملتا ہے, جو چیز جس جگہ کا فاتح ہوتا ہے نا اس کو ہی ہم نے دیا, کریڈٹ دیا سر. آگے چلے نا, آگے چلے, میں بتانے لگا. آگے چلے. اس کے بعد آپ سے مزدور کی بات ہو رہی ہے اور یہ لے گئے ہیں جناب قادیانی, ہم نے آپ نے مزدور کو کچھ نہیں دیا. میری بات تو سنیں, مزدوروں کا دین آپ بتائیں مزدور کو کیا دیا آپ نے؟ روٹی کپڑا مکان کا کہا تو کیا آپ کا وزیر اعظم معراج خالد جو ہے اس کو آپ گھر نہیں دے سکے؟ سر میری بات سنیں, ہم بولنے کا موقع دیں گے تو ہم بتائیں گے نا کریں گے. ہم نے پاکستان میں اسلام نافذ کر دیا تھا بھائی, ریاست مدینہ آپ نے بنائی. سر آپ کو ہم مان گئے کہ ریاست مدینہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بنا گئے تھے. آگے چلیے, روٹی کپڑا مکان کس. اچھا میں بتا, مزدور کو کیا دیا؟ میں بتانے لگا آپ کو, پہلے میری بات تو سن لینا. جو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں, کریں بات کریں نا, بات کریں. سوال یہ ناصب, صرف ناصب گزارش ہے آپ سے 2 منٹ. اس میں یہ ہے کہ 1973 کا آئین پاکستان کو بساط کو انہوں نے سن لے. میں بتانے لگا ہوں آپ کو سر, میں سب کو پتہ ہے. اچھا میں بتاتا ہوں سب. اور پاکستان کو ایٹمی طاقت ذوالفقار بھٹو نے بنایا, بینظیر بھٹو نے ایٹمی ٹیکنالوجی لے کے آئے. اس کے بعد بینظیر انکم پروگرام شروع کیا, جو لوگوں کو بھکاری بنا دیا. اس پہ اگر بات کی جائے سب اتنا برا حال ہے, اتنا اس قدر برا حال ہے یہ جو آپ بینظیر انکم سپورٹ سٹارٹ. بنگلہ دیش میں جو خواتین تھیں, جو اس سے بھی غربت تھی وہاں پہ, بنگلہ دیش ہم سے بہت غریب تھا, ہم انہیں تانے دیا کرتے تھے کہ دوتی والے لوگ. جی وہاں پہ ایک بندہ اٹھا ہے اور اس نے ایسا نظام دیا, انہوں نے وہ خواتین کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں, خدا کا شکر ہے کہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا, ورنہ وہ بھی پہلی بات تو 10-10 لاکھ کے مقروض ہوتے اور آج سارے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مدد لے رہے تھے. انہوں نے اپنی خواتین کو روزگار کروایا ہے, آج وہ ٹیکس دے رہی ہیں. تو ان کی حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دیے, بھلا کیا ہے, بیکاری بنایا ہے. سر اس کے لیے بھی جو ضلالت وہ تو سر بیوروکریٹ کھا رہے ہیں نا سارا. عوام کا پیپلز پارٹی 10% صرف ڈیلیور ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک جملہ دے دیتا ہوں, میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. یہ پیپلز پارٹی کی میٹنگ تھی جب ہریانہ یہاں سے پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ رہے, وزیر مواصلات رہے, گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے, آپ نام سمجھ گئے ہوں گے. جی وہ الیکشن ہارے بڑی بری طرح سے. آصف علی زرداری صاحب نے انہیں ڈانٹ کے کہا تھا میٹنگ میں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر بینظیر انکم سپورٹ کے پروگرام آپ نے کرپشن نہ کی ہوتی, اس میں 5 لوگوں نے گجرانوالہ کے, تو آج جتنے ووٹوں سے آپ ہارے اتنے ووٹوں سے جیتے ہوتے. ایک بندے نے نہیں, گجرانوالہ پیپلز پارٹی کی ساری قیادت نے اس میں کرپشن کی تھی. اور یہ زرداری صاحب نے وزیر مواصلات, سابق وزیر مواصلات جو سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ, انہیں کہا تھا آصف علی زرداری صاحب. میں نا آپ کی بات کو نا اس کا جواب دینے لگتا ہوں. اچھا سر, مزدوروں کے لیے جو کیا وہ بتائیں سر, مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو. ناصب آپ سے گزارش ہے ذرا نا, شریف صاحب کنفیوز ہو رہے ہیں, آپ شریف صاحب کو بولنے دیں ذرا. اس میں بات پتہ کیا, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ وہ اچھائیاں ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی ایسے کام وہ انسانوں کی, پاکستان کے عوام کی فلاح بہبود کے لیے وہ کر کے جاتے ہیں, یا ماننے یا نہ ماننے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا, ٹھیک ہے نا. ہم پنجاب میں کیوں ہارے, میں اب آپ کی سندھ والی بات پہ آنے لگا ہوں, بات سن لیں ذرا. میں مانتا ہوں کہ ہمارے دور میں ہم بجلی کی نا بڑا شارٹ فال تھا. میرا خیال ہے شریف صاحب آپ میری بات کا جواب نہیں دے سکیں گے, ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, آگے چلتے ہیں. آپ نا جواب نہیں دے سکیں گے میری بات کا. میں ناصب آپ کی طرف چلتا ہوں. سر ایک جملہ آپ کے سوال کے بغیر ہی, کہ ہم سب لوگ مل کے جس کے نام پہ آج کا دن منا رہے ہیں, اس کے لیے ہم سب نے مل کر کچھ نہیں کیا. نہ ہم صحافیوں نے کچھ کیا مزدور کے لیے, نہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا. سارے کا جواب ہے, اس کا جواب ہم نے بے روزگاری دی ہے, اس کے مسائل میں اضافہ کیا ہم سب. سر وہ کسی نے مزدور سے پوچھا نا, اس نے گزر رہا تھا تو اس نے مزدور سے پوچھا کہ آج سڑک پہ ٹریفک کم کیوں ہے, تو مزدور نے کہا کہ دن ہمارا ہے, مناتے کار والے ہیں. بس ایسے یہ علمی ہے. سر پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, اجازت دیجیے. ناظرین, یہ تھا آج کا FM تھنک ٹینک, اور اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز نے, بیوروکریٹس نے, ڈکٹیٹرز نے, کسی نے بھی مزدور کے لیے, غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. جو بھی آیا اس نے اپنے پیٹ بھرے, اپنے گھر بھرے, اپنی جھولیاں بھریں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, ہمیں اس پہ سوچنے کی اور مزدور کے لیے بہت کچھ کرنے کی, غریب عوام کو بہت کچھ ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے میزبان عثمان انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.